لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مختصر سلام اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستوں عزیز بھائی اور میری آوازوں سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت کے لمحات میں جو اسی اللہ کی کار مسجد کے اندر گزارے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب کا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے. حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے کے اندر دیگر مہینے آدھے نالوں بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان دیاں محافل، مجالس، اجتماعات اور ولادت کے حوالے نال مختلف قسم کے پروگرام بڑی کثرت کے نال منعقد کیتے جاتے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے اپنے انداز نال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنی اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ بحث الگ ہے کہ کدی محبت کا انداز درست ہے اور کدا انداز غلط ہے، لیکن ہر کوئی یہ اظہار ضرور کرتا ہے. اور جب کوئی عظمت اور شان بیان کرے تو عام طور پہ لوگ مثال دے کے اعلیٰ تو اعلیٰ چیز کے نام تشبیہ دے کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی رفعت، عظمت اور شان کو بیان کر دے. حسن و جمال کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. بارہ مرتبہ دوسرا بھی سنیا ہوئے گا، کوئی کہہ دے کہ کملی والے کا چہرہ چاند ورگا روشن، اور کوئی کہتا ہوئے گا نہیں اس کو حال ہے سورج ورگے. تو آفتاب، مہتاب اور نجوم کے نال مثالاں، لیکن اسی ایسی کہنے ہیں کہ لوگوں مثال اور مصطفیٰ دے نال بولو گل پھبدی مثال اور او دے نال جنوں رب نے بنایا ہی بے مثال. مثال اور مصطفیٰ دے نال یہ دے جی ہے. جویں کو بندہ کہے کہ جناب فلاں بندے کا رنگ ایڈا چٹا ہے، ایڈا گورا چٹا حسین و جمیل ہے، ایڈا چٹا ہے جویں دودھ چٹا ہوتا ہے. جویں مثال دے دیو کہ نہیں، جویں دودھ چٹا. اچھا جوری صاحب حضرت صاحب یہ دسو دودھ کالے ورگا چٹا ہے؟ کسی بھی چیز کی سفیدی کی مثال دودھ نہ تیرا یہ دسو دودھ کالے ورگا چٹا ہے. تو جڑا سیاح ہے نا وہ اگوں بول کے کہے گا جناب کی پوچھتے ہو دودھ دی سفیدی دی مثال بول چھوڑو. چلو یہ سمجھو جناب فلانا پھل جڑا نا اج کل کیلا چتری والا ایڈا میٹھا اور سیب
کیڑا کالا یعنی کلو کی کولو کالا کلو ایڈا میٹھا فلاں بھر ایڈا میٹھا جویں اسے شہر کی مٹھاس کی مثال دینی ہوئے تے کا دے نال کیوں جی آج کل سیب ایڈا میٹھا جویں او بولو تے سی جویں شہد میٹھا اچھا جناب یہ دسو شہد کا دے لگا میٹھا ہے دیکھو جواب آئے گا کہ شہد کی مٹھاس دی مثال اسی کہتے ہیں دنیا دے لوگوں جویں اس بات کو تسلیم کر دے کہ دودھ دی سفیدی دی مثال کوئی نہیں جویں اس بات کا اقرار کر دے کہ شہد کی مٹھاس کی مثال کوئی نہیں یہ اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ کملی والے مصطفیٰ دی عظمت اور شان کہ حسن و جمال کی بھی مثال رب نے بے مثال بنا چاہا اور ایسا ہونا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی محبوب کے سامنے کھڑے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ تاک کے نا کہ جناب حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرما من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت حسان کی گل کا ترجمہ ایک فارسی نے کیتا ہے وہ فارسی کہتا ہے نمی گویم چنانے یا چنینے بہر صورت تسر الناظرین سے سالتا پا سے پاتا سر بہر اس میں حسین میں ناظرین میں دل نشین میں سبحان اللہ کا وہ سمجھ آگا لگے گی جا کے نشان تو فارسی دی بات ہے ترجمہ ایک انگریز رائٹر نے کی تھا مائیکل ہارٹ غیر مسلم رائٹر کہتا مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history. He was only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular levels. لگا میں دنیا دے فاتح، دنیا دے سپہ سالار، دنیا دے بادشاہ، دنیا کے حکمران سارے پڑے انبیاء پڑے نبیاں دی امتاں دے بڑے بڑے سپہ سالار دے فاتح پڑے پوری کائنات دے اندر جو نظر دوڑائی نا ہر اعتبار دے نال پوری کائنات دے کامل و اکمل اگر کوئی ذات ہے تے اوندا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اس گل دا ترجمہ ایک سندھی نے کیتا ہے سندھی کہتا ہے مجھو مصطفیٰ پاک بدر و لکھن میں مجھو مصطفیٰ پاک بدر و لکھن میں جیے گل گلابی اسوہنوں گلن میں جیے گل ترجمہ بات جو سمجھ آئے گا انشاءاللہ تب کیا ہے اگے جا کے ترجمہ ہوئے گئے یہ چوتھی زبان ہے انشاءاللہ مجھو مصطفیٰ پاک بدر و لکھن میں جیے گل گلابی اسوہنوں گلن میں اسے سندھی کا ترجمہ ہے کچھ ویکی نے کیتا ہے وہ کہتا ہے ہے چنا تیکو چن آدھن ایک میڈا سونا عربی چاندے تو زینت ہے اسمانہ دی وہ سارے چاہت کا چاندے کہ تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دے وہ نہ بدلے گا رنگے تیرے وچ تے میں کئی داغ ڈٹھے وہ بے داغ آمینہ کا چاند اس ویکی کا ترجمہ پاپے سامنے کی اور سبحان اللہ چلو بروج کو میں ایڈوانس بھی کیا چھڑیا کرو سبحان اللہ بابا جی پتا کی کہتے ہیں بابا جی سمساو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بنداوٹ
سونا چہرہ قد کاٹ پنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے بتے سجاوٹ کسے مانے کے وجہ سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا سوحب پڑنی فاسد دے بھلا دسیرا تی جب دے روشن کبھی رب جانا سوحب پڑنی فاسد دے بھلا دسیرا فاسبحان اللہ محمد دا چہرہ سبحان سبحان اللہ محمد دا چہرہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی جدے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا موڑ دیتا محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا درود پاک پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات کا قرآن کہہ رہے ہیں چہرہ تے تساں سن لیا ہے نا اس مصطفیٰ دے سینے وچ جڑا دل دھڑکدا ہے نا تھوڑی جی اس دل دی گل سنیو اے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے محبوب تے امتیو میرے پیغمبر دا دل تہاڈی محبت وچ دھڑکدا ہے مصطفیٰ دے سینے وچ جڑا دل دھڑکدا ہے نا تہاڈیاں خیر خائیاں تہاڈیاں ہمدردیاں تہاڈیاں فکراں اور تہاڈی محبت اور غم وچ دھڑکدا ہے تہاڈی نکھی جی تکلیف کی میرے پیغمبر دے دل تے بڑی شاد گزردی ہے میرے پیغمبر دے دل تے تہاڈی چھوٹی جی بھی مصیبت تے تکلیف میرے پیغمبر دے اوتے بڑی گران گزردی ہے تو اے دل بھریا تہاڈی محبت دے نال اے دل تڑپدا تہاڈی محبت دے اندر پر دا تذکرہ میرے رب نے کیتا ہے فرمایا لقد جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں یہ رسول آیا ہے ربیع الاول دے اندر یہ زمانے نہ پہلی بار اس کائنات کے اندر صدیاں دی خزاں تو بعد شرک و بدعت دی خزاں تو بعد خرافات دی خزاں تو بعد ظلم دی خزاں تو بعد جبھی بہار آئی اس بہار کا نام مصطفیٰ ہے فرمایا رسول آیا ہے یہ سینے وچ جڑا دل دھڑکدا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اس دل وچ تہاڈیاں اتنی خیر خائیاں اس دل دے اندر تہاڈیاں اتنیاں محبتاں نے اس دل دے اندر تہاڈیاں اتنیاں ہمدردیاں نے اے دل دے اوتے تہاڈی چھوٹی تو چھوٹی تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر کو امت دا کام بیٹھیا نہیں جاتا امت دے صدمے برداشت نہیں ہوندے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کملی والے دا دل بھریا جی پیا تہاڈے لالچ دے اندر اے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے ہو اللہ اپنے حبیب دے دل دی گل دس دے فرمایا اے دا دل بھریا تہاڈے لالچ دے اندر تہاڈے واسطے کملی والے کو لالچ کی ہے اللہ سونیا اے جنت دے اندر چلا جائے اللہ اور جنت دے اندر چلا جائے اللہ ایوی جہنم تو بچ جائے اور دوزخ تو بچ جائے کلے کلے رو تو چواں پھڑ کے میلے وچ جا کے باہر چ پھر کے کملی والا لوکاں نوں جہنم تو کھچدا ہے پیا جنت دی راہ تے ٹولدا پیا اتنا کملے دل دا اپنے دل دے اوتے امت دا اتنا شرما دے اپنے دل دے اوتے امت دا رب کائنات نوں کہنا پیا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اتنا پریشان نہ ہو. انہاں دے انکار جڑی دعوت تو دے رہے ہیں اس دعوت دا انکار کر دے. انہاں دا انکار اپنے دل تے نال ہے, اپنے دل تے اتنا صدمہ نال ہے. محبوب میں مینا پیا تو انہاں دے پیچھے اپنے وجود کو کمزور کر لیا ہے, اپنے وجود دے اوپر اتنا صدمہ نال ہے, اتنا غم نال ہے. اے میرے حبیب ہدایت دے کونوں لبے گی جنوں میں رب عطا کراں گا, سیدھا رستہ نصیب ہوئے گا جنوں میں دکھاواں گا. سیدھی راہ تے چلانا تیرا کام نہیں, سیدھا رستہ دکھانا تیرا کام ہے. بخائی تو جا چلائی میں جاواں گا. رب کائنات نے ڈیوٹیاں لگائی فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. سونے تیرا کام میں بات کرنا, تیرا کام میں نصیحتاں کرنیاں, تیرا کام میں راہ دکھانا. میں تینوں انہاں پہ داروغہ نہیں بنایا, میں نگہبان نہیں بنایا. جے نہیں منن گے میں تینوں نہیں پکڑا گا, جے نہیں منن گے میں تیرا محاسبہ نہیں کراں گا, میں تیرا مواخذہ نہیں کراں گا. میں قربان جاواں پھر بھی میرے پاک پیغمبر دیاں فکراں لوگ گالاں کر دے نے, پاک پیغمبر دعا دے دے پہ رب دی راہ تے لگا رہے, جنت دا رستہ دکھا رہے, ہدایت دی راہ تے بلا رہے. اللہ ترا غور کریا جے سارا دن لوگاں نو دعوت دین والے, توحید دی راہ تے جنت دی راہ تے بلانے والے, اور ساری رات مصلی تے کھلو گے رو گے رب نو منان والے, امت نو بخشان والے. امت تیرا وفا کرنے والے دی, تیرا فکر مصطفیٰ نو, تیرا درد پاک پیغمبر نو, تیری خیر خائی ہمدردی مصطفیٰ دے دل دے اندر. اور اپنی دی قرآن دی سیر کرتے جانا, خالق کائنات دا قرآن کرلی والا محبوب پڑھ دے پیا. نبی ابراہیم دا, جناب ابراہیم دا بیان آ گیا. خلیل اللہ اپنی امت دے بارے کی کہہ رہے, اللہ نے قرآن وچ درج کیتا ہے. پاک پیغمبر پڑھ دینے پہ جناب خلیل اللہ کہنے لے, اللہ سوڑیا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اللہ سوڑیا میرے آنکھیں لگ گئے وہ کہ میرے بن گئے, جنہاں نے میری نہیں منی. اللہ چاہے انہوں نے عذاب دے رہے, تو چاہے انہوں نے معاف کر دے رہے. اذا مطلب ہے میرا اختیار نہیں, میں بے بس, میں اپنی امت کے گناہگار واسطے آواز ہی نہیں اٹھا سکتا. انہیں فیصلے مالکہ تیرے تھے. ناری پاک پیغمبر نے نبی عیسیٰ کا بیان پڑھیا. جناب عیسیٰ بھی اپنی امت کے بارے, اپنی امت کے گناہگار کے بارے کہہ رہے ہیں تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ عذاب دے رہے, تیری بندے معاف کر دے رہے, تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ نال رو کے گل سمجھ آئے, دونوں نبیاں دی سٹیٹمنٹ دی کوئی. نبی ابراہیم بھی کہہ رہے اللہ جی عذاب دے رہے, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. نبی عیسیٰ بھی کہہ رہے اللہ جی عذاب دے رہے, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اے دیکھو دونوں نبیاں نے اپنی امت کے گناہگاراں کے بارے ہاتھ کھڑے کر لے. دونوں نبیاں نے اپنی امت کے گناہگاراں کے بارے ہاتھ کھڑے کر لے. اللہ جویں چاہے کر, اسی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. پاک پیغمبر نے دونوں نبیاں کا بیانیہ پڑھیا, میرا کملی والا روڑ لگ پیا. میرے پاک پیغمبر اتنا محبوب زادوں کے تار. اللہ کہتے ہیں جبریل جا کے میرے حبیب نو پوچھ آیوب کی کا سوچ کڑی گلوں روندے ہو پہ. جبریل آئے, اللہ کے حبیب اللہ کر پوچھ دے. آقا فرماتے ہیں جبریل رب نو
جا کے کہہ دے آویدنا نبی ابراہیم بھی اپنے امت دے گناہگاروں کے بارے ہاتھ کھڑا کریں گے، نبی عیسیٰ بھی ہاتھ کھڑا کریں گے، پر جبریل میں تے اپنی امت نو انج نہیں چھڈ سکدا۔ جی میرے نال نہیں ہو ماشاءاللہ ایک کام تو آڈا بڑھنے لگا ایک سبحان اللہ اونچی کہہ رہا اجے بھی کونے کی جبریل نبی اپنی امت دے گناہگاروں دے بارے ہاتھ کھڑے کر گئے، میں اپنی امت نو یہ نہیں چھڑ سکتا۔ میرے پاک پیغمبر کہنے لگے امتی امتی فابقا، جبریل سامنے بہو امتا نالے کہ پھر روڑ لگ پہ، جبریل کہنے اللہ سنیا تیرا حبیب تے امت تے گامچ روتا ہی پیا، اپنی امت تے گناہگاراں واسطے رو رہے ہیں۔ اللہ کہنے جبریل جلدی پر جا کے میرے حبیب نو بشارت سنا دے، اے میرے حبیب تیرا رب کہندا ہی پیا انا سنرسیک فی امتی کا، ادھر سنیو ترجمہ سنیا، امت دے بارے ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، امت دے بارے غم کرنا چھڑ دے، میں تیرا رب وعدہ کرنا کہ تو تیری امت دے معاملے وچ راضی کر کے چھڑاں گا۔ سبحان اللہ، اے تیرا خیر خواہ، اے تیرا ہمدرد، انہوں کہنے عزیز علیہ ما عنتم، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا تے میرا خیر خواہ، تیرا تے میرا ہمدرد، تیرا تے میرے دکھاں نو وٹان والا، تیرے تے میرے بوجھ اٹھان والا، میرا رب اعلان کر رہے ہیں خالق کائنات نے تعارف کروایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون میرا محبوب، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، امت دا بوجھ اٹھان والا، امت دا بھار وڈان والا، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ هم المفلحون۔ قرآن سن کے ٹھنڈ پیندی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا چاکا چکا لا کے بول رحمتاں وسدیاں نے پہ جتے قرآن پڑھیا جائے گا اوکے رحمتاں اترتیاں نے یقین کر لو۔ رات میرے پائی نے منو دسیا ہے اساں اپنے بزرگاں چودھری رفیق مسئلہ صاحب رحمت اللہ علیہ واسطے نا دعا قرآن نے تانوں بتایا ہے، انشاءاللہ دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال اپنے اس فقیر دی قبر کو جنت دا باغ بنا دے، اللہ اپنے بندے کو جنت الفردوس کا مہمان بنا، اللہ انہاں دی اولاد اور انہاں دے بھائی اور انہاں دے بھتیجے اللہ انہاں نوں انہاں دے جاری کرتا نیک کام اگاں جاری رکھن دی توفیق عطا فرما، آمین بھی کہہ دو۔ اللہ ذرا قرآن کریم نال دل لگا، فرمایا امت دے پار ونڈان والا، امت دے بوجھ اٹھان والا، اللہ کی قسم دنیا چ رویا تیرے لئی، کل محشر دے میدان وچ روئے گا تیرے لئی، محشر دے میدان وچ روئے ایتھے بھی نہ مکے رویا تیرے لئی، احدیہ مدینے رویا تیرے لئی، یاراں وچ رویا تیرے لئی، غاراں وچ جا کے رویا تیرے لئی، سفراں چ رویا تیرے لئی، حضرت چ رویا تیرے لئی، منبر تے رویا تیرے لئی، مصلی تے رویا تیرے لئی، اللہ دی قسم بستر تے رویا تیرے لئی، ادھی رات کو بعد مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے میں بستر تے ہاتھ مارے رب دا محبوب بستر تے رات نو نہیں ہے آج یہ خدمتاں اور یہ شرف میرے نصیب ہے سی
یعنی میں عورت سا نا، عورت سا میرے دل چ پیار آ گیا، اج یہ سعادت مینوں لبنیاں سن کہ ایسا تے نہیں رب دا حبیب کسے دوجی بیوی کو میں اٹھ کے نا باہر لبن نکلی، ادھی رات تو بعد دا وقت محبوب بستر تے نہیں، سیدہ عائشہ کہی ہیں میں باہر گئی نا لبن واسطے، میں لبن والیا تو ساکی صاحب صدقے جاواں، چوہدری صاحب انہاں لگا لبن والیا تو صدقے جاواں، کہندے نے علماء کرام اسی جب لبن نکلدے نا عام طور تے کسی نوں پوچھنا ہی نہیں پیندا، کیونکہ کملی والا جنہاں گلیاں چوں گزر جاندا وہ گلیاں خوشبو مصطفیٰ نال مہک جاندیاں، پوچھنا نہ پیندا، کملی والے دی خوشبو سونگ دے مصطفیٰ تک پہنچ جایا کر۔ آگے میں لبن نکلی، میں باہر تری تے خوشبو پاندی آبادی وچوں باہر نکل گئی، ہور آ گئی کہ خوشبو بقی قبرستان جو آ رہی، جنت البقی وچوں پاک پیغمبر دا میرے احساس ہویا، میں تری گئی ادھی رات تو بعد دا وقت تھی چک دے روشن ضمیر ہو، اب دیکھو امت دا سب تو بڑا خیر خواہ، ادھی رات تو بعد ماں عائشہ کی دیا میں دیکھ آؤں جنت البقی دے اندر اپنی امت دے فوت شرگان واسطے روندا ہے پیا، جڑا قبرستان چ رویا امت لئی، جڑا بستر تے رویا امت لئی، جدو زمین تے آ کے فکرا امت دیا، جدو معراج تے گیا تے فکرا امت دیا، دنیا وچ روئے سونیا تیرے لئی، محشر دے میدان جان گے آپ پیغمبر نے فرمایا میں اللہ دے عرش سے پاوے نال سجدے وچ پے جاواں گا، 7 دن 7 راتاں دا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، فرمایا میں روئی جاواں گا، میں روئی جاواں گا، 7 دن 7 راتاں تو بعد اللہ کہن گے اتنا لمبا وقت ایک ہفتے دا سجدہ، اللہ پھر کہن گے آج جو کہے گا آج سنیا جائے گا، سال توڑتا آج جو منگے گا سنیا دیتا جائے گا، اشفاعت شفا اشارے تو کری جا، جنت دے ٹکٹ میں دے جاواں گا، تو شفا شفا تو کر قبول میں کراں گا، تیری شفا تو قبول کیتا جائے گا، فرمایا میں روئی جاواں گا، اللہ دی قسم محشر دے میدان وچ امتی تیرے واسطے محبوب نبی روئے گا، اوتھے رونا آپ پیغمبر دا ساڈے کام آئے گا، جویں بیڑے پار ہو جان گے کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، سنا دیا خدا دل کرتا ہے کملی والا سانے واسطے ہاں کرے، ذرا میری ہاں نال ہاں تے ملاؤ، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، پاک پیغمبر سجدے وچ اللہ کہنے گے سر سجدے وچوں چک لے سونا، سر سجدے وچوں چک لے میٹھڑا، اساں کدوں تینوں نہ کر بڑا کام بنتا رہے پیا، بڑی سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی، اچھی پڑھ لو، سکدوں دلوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، محبوب کہنے گے اللہ سوڑیا میں سر تا چکا گا، امت میری بخش دو ساری، امت میری بخش دو ساری، تجھی گل میں تا کرنی، تجھی گل میں تا کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں، شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے گل پوری کی تھی، اگے شیر پنجاب نے کا پابندی کی تھی، اللہ کہنے کے سونے آؤ میں ساریاں دا بیڑا پار لا دیا گا، پر انہاں دے وچوں کیڑے پار ہون گے، جس نے اطاعت کی تھی تیری، جس نے اطاعت کی تھی تیری، جنت میں وہ نہ کرے، جنت میں وہ نہ کرے، اللہ پاک پیغمبر دا
دا سچا غلام بنے، سر تو لے کے پیروں تک محبوب کی محبت کے رنگ وچ رنگ جائیے. اللہ ایسا غلام بننے دی توفیق عطا فرمائے. دل لگاؤ محبت دینا جس زمین تے تے فکرہ امت دیاں ستا سمانا دی بلندی تے گئے. میں قربان جاواں فکرہ اٹھے جاتے بھی اپنی امت دیاں. آپ پیغمبر علیہ السلام پی وی آئی پی پروٹوکول ملے ہے. سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں انتہا جنت المأوا. میں قربان جاواں جدوں پی وی آئی پی پروٹوکول تو بعد ابو کائنات واپس آن لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی. موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے حبیب اے میرے سونے ویر میرے نیک ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سو بلکہ بلائے گئے سو کہ ہم واپس چلے ہو. میں نے دسو لفظ کیجئے اور کوئی شہر ملی کیونکہ بلائے گئے سو کہ جنہوں بلایا جائے انہوں خالی بلایا جائے انہوں خالی ہاتھ نہیں توڑی دا. انہوں بلایا گیا آج کیوں نہیں جنہوں بلایا جائے انہوں خالی کتنے بلانا جنہوں بلایا جائے کیوں نہیں رنا سمجھا پہلو کالے پہ جانے آمان گے تے دیو گے کی شریف پجاب آتے میرے مولانا نبت مولانا توڑے بات سے بہترین پیکنگ ویچ نیلا تھو تھا وہ کی کو پا کے دے آگے میرے پیٹی مانڈا میرے واسطے ہے پکایا جے ہے جی او پکایا جے اس میں نہ پکایا سبزی پکا رہے ہو اور دیسی کی ہوئے کالی مرچ ہوئے کہ ہو سکے دے وچ پرندہ ایک پرندہ پا لے آئے اور جناب آوان گے کہ دیو گے کی کھواؤ گے کی اور ہوتے تو ہم پتہ ہے پہلوں گڈی چھوٹی سی ہم پٹرول بھی اپنا دے پمپ اپنا نہ ساری کا مطلب نہیں چاہتا ہوں گڈی بٹی ہے ہوں کی دیو گے ایڈا تھوڑ دلا ایڈا نشجرا ایڈا بھوکا تے چھوٹا قرآن پا کے سینے وچ قرآن جمع کر کے ہی قرآن دیا برکتاں دا ادراک تے احساس ہی نہیں کر سکیا. قرآن میں تے بھوکا ہی مکا دی دیا قرآن تے دکھ بھی مکا دے ہے قرآن تے بھوک بھی مکا دے ہے. قرآن اللہ دی قسمیں اپنے یاراں نو ایویں دنیا نہیں جے کرن دیندا. قرآن اپنے یاراں نو منگن نہیں جے دے گا. قرآن اپنے یاراں نو ڈگن نہیں جے دے گا. اور تیرا دل لگائے محبت تیرا وہ سارے سلام کروانے نے بلائے گئے سو کہ جنہوں بلایا جائے انہوں خالی ہاتھ نہیں تلی دا کی لباجے کی لے کے جائے. آقا علیہ السلام بڑی خوشی رہا دے موسیٰ میرے ویر اللہ نے میرے 50 نمازہ کا تحفہ عطا کر چھڑے. 50 اچھا انشاءاللہ فرما دے 50 ہاں موسیٰ 50 کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر اللہ کے حبیب میں اتھو ہو آیا میں انہوں نے بیک آیا 50 بہتیاں نے ایک 50 چوکے میرا تجربہ کہیں نے میں اتھو ہو آیا میں انہوں نے حالات بیک آیا ایک 50 چوکے نہیں 50 بہتیاں نے توڑی امت مشکل پہ جائے گی امت واسطے مشکل ہو جائے گی. اچھا موسیٰ کی کرا لاکے آئے ہو پھیرا مار لو کٹ جان گیا امت تک کم بڑھ جائے گا. اچھا موسیٰ میری امت مشکل پہ جائے گی. اے گل سنان واسطے میں واقعہ سنایا ہے جدوں محبوب نو اپنی امت کی مشکل کا احساس ہویا نا اپنی امت کی مشکل کا خیال آیا ہے میری امت میں مشکل بڑھ جائے گی امت تکلیف پہ جائے گی امت واسطے مشکل دے. اللہ کا دیتا تحفہ واپس کر دوڑ گئے. اللہ بہتیاں نے کٹا دے پھیرا مارے گا 10 کٹ گئیاں پھر پھیرا مارے گا 10 کٹ گئیاں جناب موسیٰ کا پھر اسرار برقرار ہے پھر جاؤ پھر 10 کٹیاں پھر موسیٰ کا اسرار پھر گئے پھر 10 کٹیاں پھر موسیٰ کا اسرار پھر گئے پھر 5 کٹیاں ملیاں سن 50 تے رہ گئیاں 5 تے پڑھنے پڑھنے کدی کتے جمعے والے دن اور کئی جناب عیداں تے ضرور باقی جڑیاں نے کوشش کری دیئے جے نہیں پڑھتا تے اپنے اسلام دی فکر کر.
اللہ پنجے باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ رہ گئی پانچ ادھر اللہ کا فیصلہ اللہ کا اعلان رحمت اے میرے حبیب اپنی امت کو کہہ دیو لا تبدیل لکلمات اللہ اسی کڑی کر کہہ دی ہے کدی اپنا قانون واپس نہیں بدلیا اساں کدی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیتا اساں کیتیاں سن پیا تساں کروائیاں پانچ پر میں اپنی گل تے قائم اور فرقین انہاں جا کے کہہ دیو اور تسی پڑھی پانچ جاؤ میں لکھی بجا جاواں گا اللہ پنجے باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم امت دا درد لے کے امت لئی آسانیاں امت دیاں خیر خائیاں اور جب سب نے کیا بزرگاں دے انداز وچ سب قرآن دا ذکر سناؤ فرمانا قرآن پڑھنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ انہوں نے ترجمے کرنی ہے سے آیت دا ترجمہ پھر بزرگاں نے کرنا کون آیا ہے بھائی مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی سنائی جاؤ تسی بھی سنائی جاؤ اور سناؤ اور سناؤ سبحان اللہ مکے چاند چڑھے اللہ اپنے فقیر دی قبر نو جنت کا باغ بنا دے وہ بتا دے موتی پر مکے چاند چڑھے کیوں لگا اے بھابی کی ہو گئی مکے چاند چڑھے بھابیاں کو اے امید کی جا سکتی اور مکے چاند چڑھے جگ لو ہوئی مکے چاند چڑھے جگ لو ہوئی کالی کفر دی رات مکون آیا راو بھولیا جاندیا رائیاں نو گلی باغ بہشت وخو راو بھولیا جاندیا رائیاں نو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ راو بھولیا جاندیا رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا اور منو دیو مبارکہ پھسے ہوئے اور ڈوبے ہوئے گناہ دی بچ تل تل پھسے ہوئے گناہ دی بچ تل تل پاؤں پھڑ مشفق بندے لوڑ آیا اور منو دیو مبارکہ آن لگ میرے ستڑے نصیب جگوڑ آیا کون آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں قربان جانا قرآن پڑھنے والا ہے قرآن سنا کے الہی سنگ اتارنے والا ہے اور قرآن پڑھ کے ترجمہ قرآن تک شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کرنا کون ہے آیا مزمل آیا مدثر آیا یاسین آیا مزمل آیا مدثر آیا یاسین آیا دردی بھوکیاں دا ساقی تسیاں دا پڑھ کے رحمت للعالمین آیا سراج منیر بشیر نذیر آیا سراج منیر بشیر نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا
قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا مندے نہیں گستاخ نے بے ادب نے مندے نہیں اور لوگوں دیکھو بننا اعلان میں میرا مسلک ہے میرا عقیدہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام زندہ نبی پاک علیہ السلام دنیا وچ زندہ دنیاوی زندگی دے اندر جناب موجود پاک پیغمبر ہر تھاں تے حاضر مصطفی ہر منظر تے ناظر نہیں کہ میرا عقیدہ ہے اور میں عقیدہ رب دے قرآن وچ ہے اس کے باوجود وفا دا نام ہے حالات اس کے باوجود نسبت دا نام ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا دے تو چلے جان تو بعد بھی آج تک کسی دوجے دے ہاتھ وچ اپنی مہار نہیں پھڑائی بابے نے کیا سی نا ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہ نت اپنی چھٹی ساتھ اپنی دے گل کٹ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا پیار ہو گیا جنہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا اسم اپنی نت بڑھائی پیغمبر تو علاوہ کسی نے مرشد مقتدا پیشوا ریفارمر رابر امام اعظم اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم نہیں بنے ہیں جنہیں مصطفیٰ و زندہ بھی بنے ہیں جنہیں حاضر و ناظر بھی بنے ہیں جنہیں موجود بھی بنے ہیں انہوں نے مرشد کسی اور بنے کبھی والے زندہ مان کے پیر کسی اور بنے مصطفیٰ و زندہ مان کے مقتدا کے پیشوا امام اعظم تے اعلیٰ حضرت کسی اور رکھے ادا نام وفا نہیں سنے وفا ادا نام زندہ بھی نہیں منتا حاضر و ناظر بھی نہیں منتا قرآن دے وچوں قرآن دے دیتے عقیدے دے مطابق اور وفا ادا نام اللہ دی قسم کسی دوجے کو اپنا مرشد پیر اپنا امام اعظم اپنا اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہوتا ادا نام نسبت ادا نام وفا حضرت شیخ القرآن نے وانے کرنی تے پتہ کی کہنا اور دوسرا کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا اور کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبی ہو توڑی اور نسبت توڑ محمد بلو تے ہورا دے ول جوڑی ایسا مرشد اور نہیں کوئی اندر توئی سرائی چھڑ پلا اس مرشد والا اے مومن دور نہ جائی اے مرشد ہو جس دیا صفتاں کرتی ذات الہی ایسا قرآن تعریف نبی دی ہر پارے پڑے آئی تے یاسین مزمل بولو نا قرآن تے پڑھو سبحان اللہ تے یاسین مزمل اس دیا دے بڑے آئیاں وَالضُّحَىٰ دے نور مدثر صفتا رب فرمائیاں کچھ پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرما کے پیغمبر دی بے ست کا اعلان کر کے کائنات کی توجہ کملی والے محبوب والے کروائے ہیں فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. پیچھے پیچھے چلنا وفا ہے پیچھے پیچھے چلنا ادب ہے پیچھے پیچھے رہنا عزت ہے
جڑا کسی بھی اعتبار نال میرے پیغمبر تو ایک قدم بھی اگے بڑھے گا، عمل دے اندر، عقیدے دے اندر، حالات قول دے اندر، فعل دے اندر، دین دے کسی معنی ایک قدم بھی میرے پیغمبر تو ایک ذرہ بھی اگے بڑھے گا، وہ بندہ بے ادب ہے، پیچھے رہنا ادب ہے، اگے چلنا بے ادبی ہے، اگے بدن تو مراد ہے جڑا کم کملی والے محبوب نے نہیں کیتا، وہ کم کر کے بندہ کہے حرج کی یہ کم تے چنگا ہی ہے نا، یہ جڑا کم چنگا تم کہہ رہے ہیں نبی پاک کو ثابت اگر نہیں نا، یہ مطلب ہے اس چنگے کام دا تینوں پتہ لگ گیا، کملی والے نو پتہ نہیں لگے۔ اے نے کیے جدا محبوب نبی نو یا نہیں تینوں یہ پتہ لگ گیا، نہ میرے دوستو ظلم نہیں کرنا، بے وفائی نہیں کرنی، اور آدھرا قرآن دی تھوڑی جی اور سیر کرا دے قرآن سنائی جاواں جدا دل کرتا ہے قرآن سن میں ایک باری ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ خالق کائنات کا قرآن کہہ رہے پیچھے رہن والا، پیچھے چلن والا، قدماں دی جناب نقشے قدم دی پیروی کرن والا، اطاعت فرما برداری کرن والا، کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائے گا، کامیاب کامران ہو جائے گا، اور پیچھے جناب چل کے آپ پیغمبر دے رستے نو تبدیل کر کے کسی دوسرے رستے نو اپنا لین والا یا آگا ود جان والا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، فرمایا یوم الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے افسوس میں پیغمبر کا رستہ کیوں چھڑیا، میں نبی دی راہ کیوں چھوڑی، میں اولا دے رستے سے کیوں گیا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے میرا افسوس نہیں کرے گا، اکیدر توجہ کرے گا دے قرآن دے الفاظ یوم یعص الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں تے چاک مارے گا، ہتھاں کو وڈ وڈ کھائے گا، ہتھاں تے تندیاں کٹے گا، اور کہے گا ہے افسوس کی افسوس کی انتہا دی علامت ہے، انتہائی افسوس دی کیفیت ہے، روئے گا تے کہے گا ہے افسوس نبی دی نسبت چھڑ کے اولا دی نسبت کیوں بنائی، پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے کسی اور دے طریقے دے کیوں تریا، روئے گا کلائے گا اور کہے گا نبی نو چھڑ کے کسی اور کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ ہر کے کائنات دا قرآن کی دین کہی ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ نبی دی یاراں دی راہ چھڑ کے کسی اور دی راہ کیوں بنایا، فرمایا جڑا کسی اور راہ تے ٹردا ہے نولی ما تولا، یہ دا اپنا انتخاب ہے، اسی پھر اونوں اس رستے تے چلائی جاندے ہاں حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں کہ جڑی منزل آئے گی وہ منزل جہنم ہے۔ جڑا نبی دی راہ چھڑ کے پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے کسی اور راہ تے ٹریا گرے گا جا کے سیدھا جہنم دے گھڑے دے اندر۔ اس واسطے آؤ وفائے کا نام نہیں کہ آگا ود کے لے کیا کریے اے کام منوں چنگا لگنے لہذا ایک ٹھیک ہے نہ کرنے نہ کریا کر۔ اللہ دی قسم چنگا ہے ہوئے جڑا قبلی والے محبوب نے کیتا ہے، رب نو نیکی پسندی ہوئے، اللہ نے نیکی بڑھائی ہوئے جڑی سب تو پہلو مصطفیٰ نے کر کے دکھائی، پھر اپنے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ نے امت دے اندر پھیلائی۔ جڑا بندہ کہے نا اے کام اگر جے دین وچ ثابت نہیں مینوں چنگا لگدا ہے، اے دا مطلب ہے کہ کام نبی پاک نو تے سمجھ نہ آیا، اللہ دے پیغمبر نو تے اے نیکی نصیب نہ ہوئی، تینوں نصیب ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے نا تین بندے آگے امہات المومنین کے دروازے تے اے مومنہ دی ماؤ سانو اللہ دے رسول دا عمل دسو، نبی پاک دی کیفیت دین دی تے رات دی سانو بیان کرو۔ بات سنیا جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، امہات المومنین پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمل دسدیاں نے کہیاں آقا کدی روزہ رکھتے ہیں نفلی، کدی چھڑ دیندے نے، رات آرام بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، دیگر ذکر اذکار پاک پیغمبر دے معمولات عبادت و ریاضت دے دسے۔ یہ تین بندے کہنے لگے
پاک پیغمبر دا تے گناہ ہی کوئی نہیں، نبی پاک دے کھاتے وچ تے خطا ہی کوئی نہیں، پھر اتنی عبادت اتنی ریاضت اسی بڑے گناہاں دیاں بڑا چکی پھرنے ہاں، اسی بڑے گناہگار تے خطا کار، سانو عبادت اے تو بہت ہی کرنی چاہیے۔ کہنے لگے اسی عبادت کران گے سونے والا، یہ کہنے لگا میں ہر روز جناب روزانہ دا روزہ رکھیا کراں گا، کبھی روزہ چھڈنا ہی نہیں۔ ایک کہنے لگا میں کبھی راتی آرام نہیں کراں گا، ساری راتی قیام کے اندر گزار دیا کراں گا۔ تیجا کہنے لگا میں شادی نہیں کرنی، میں بیابانہ سے نکل جاواں گا، خلوت نشینی اختیار کر لواں گا، عبادت و ریاضت ذکر تے فکر ہی کری جاواں۔ اتنی گلاں کرتے نے پھر تاجدار مدینہ بھی تشریف لے آئے، قبلی والا محبوب آیا، کی گلاں ہو رہی نے؟ اللہ دے پیغمبر تواڈے عمل دے بارے اے لوگ دریافت کرن آئے نے اور انہاں نے اگوں اپنے انہاں جذبات کا اظہار کیتا ہے۔ اور گل سنیو، طریقہ سنت ہے، روزہ رکھنا سنت ہے، رات قیام کرنا سنت ہے، رات رات ترے میرے نال پاک پیغمبر نے فرمایا کی جذبہ ہے تیرا؟ اے کہنا میں کبھی روزہ چھڈنا ہی نہیں، نفلی روزہ ہر روز رکھیا کراں گا، اے کہنا میں ساری رات قیام کراں گا، اے کہنا میں شادی نہیں کرنی، خلوت گوشہ نشینی اختیار کر کے ذکر و فکر کے اندر زندگی گزارے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ تسی میرے تو بہتے نیک بنن لگے ہو، تسی میرے تو بہتے نیک بننا چاہتے ہو، میرے تو زیادہ نیکیاں کرو گے۔ تانوں پتہ نہیں میں رات آرام بھی کرنا ہوں، قیام بھی کرنا، میں نفلی روزہ رکھنا بھی ہوں، چھڑنا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کیتیاں، میں گھراں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کرنا۔ لوگو جڑا عبادت کرے گا، روزے نفلی رکھے گا، راتوں کا قیام کرے گا، میرے طریقے تو اگے بڑھ گئے، وہ کا عمل مردود بن جائے گا۔ من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، بلا عمل مردود ہے، جس عمل تے مدینے والے دی مہر نہیں۔ اس واسطے آ لوگو کتے محبت دے اندر، عقیدت دے اندر، ان الفت دے اندر، انس دے اندر، چاہ دے اندر اور پیار دے اندر انہیں اگے نہ لگ جانا کہ اللہ دیاں مقرر کردہ حداں تے بٹاں تے بندیاں بھی پار کر جاؤ، انہاں اگے نہ لگ جایا جے۔ فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا فرمانی نہ کرے آجے اور میرا پیغمبر اللہ ربیع الاول میں اپنے دینا دے آرڈر بھی پورے کرنے اور یہ میرا محبوب جے گل کرا حسن و جمال دی پھر اپنے محبت کا اظہار کرم تو رہ نہیں سکتا۔ میں صدقے سونا مکھڑا سنا دے سبحان اللہ، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھوکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا ہر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند دا چمکار کہے میں چند کہو انصاف نہیں چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اور چند آپ بھوکا عید دا پنجلا کے اندے عید دا چند پوچھدا کونے سورج دی نیمی توڑے یوسفاں دی ایوان نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جا پوچھے حبشی بلال رو جس کٹھائی آمنہ بلال رو پھر ہمارا تے مارا کھاوندا پر بوا نہیں چھڑ گئے ہمارا تے مارا کھاوندا پر بوا نہیں چھڑ کے جاندا ایک بار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پھپائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹائیاں سب نے تقدیر و جب کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا چوڑی پیشانی سج دی
چوڑی پیشانی سجدی ایک لاٹ دوروں بجدی کوئی دیوار روشن مندا کوئی ٹکڑا آکے چندا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ آیاں والیاں تو لال نینا والیاں یا بجلیاں چمکالیاں صدقے نورانی تنگ نے موٹی ڈبی وچ بند صدقے نورانی تند نے موٹی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ کھل کسی جس مولیا سب بھول کسی سونا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا کی خوشبو آمدی مدنی کی خوشبو آمدی سونے کی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی پاویلا اتار لگام دے پاویلا اتار لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ میں قربان جاوا خصال مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ایک تھوڑا جا شیر بن کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد حضرت دل لگا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا مکے دی وادی دے اندر کائنات دے لوگاں دستے نے پے دنیا دے لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہے اللہ دے کہن دے کہنا اللہ نے کیا سکولیا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سارے آدھر اللہ دا رسول بن کے آئے توڑے سارے آدھر اللہ دا رسول اور میری حیثیت رسول میری ڈیوٹی کی ہے حیثیت رسول میری ڈیوٹی کی ہے قولو لا الہ سارے آدھر لا الہ پڑھیا کرو دے پڑھی رکھیا کرو انشاءاللہ مردے دا نصیب ہوئے گا لا الہ دعا کرنی ہے دعا میں کرنے لگا تو آمین بھی کہنا فرمانا میں پڑھتا رہا قرآن اللہ کریا کرو تے کوشش بھی کریا کرو پھر خاتمہ حضرت قاری عبدالمتین اسد احمد اللہ علیہ بنو نا قرآن پڑھ دیا ہزارہ دے مجمع وچ میڈیا دے سامنے قرآن پڑھ دیا موت نصیب ہوئے گی اللہ کو پتہ ہے نا کئی نچتے مردے یہ پہ کہ گاؤندے مردے لیکن نچن والی نچ دیئے تماشبین نو دا ناچ پسند نہیں آیا انہیں سندھ وچ نا انہیں بڑیرے نے گوڑی مار دیتی وہ نچ دی مر گئی میں نے کہا میرے تیرا ناچ پسند کوئی جناب کاندہ مرد ہے کوئی چوری ڈکیتی دیا مارتا تا جی مارتا جی پیا کوئی جناب بدکاری وچ مرد ہے کوئی لڑیاں نافرمانیاں جی مرد ہے قرآن والی موت منگیا کرو اللہ مردے دا زبان دے قرآن ہوئے قرآن دی ایت بھی کوئی ایسی ہوئے جدے چھ لا الہ الا اللہ دے الفاظ میں پڑھتا رہا قرآن اللہ تیرے ذکر چرک اللسان اللہ میری پڑھتے ہی نکلے سادی پڑھتے ہی نکلے جان اللہ پڑھو لا الہ کہ چلو آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ جب آخری آوے اللہ اللہ ڈورے تے ٹوٹتے کھڑی ہے مالکہ تیرے گھر وچ پے کے عزیاں کرنے جب آخری آوے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری رکی توڑ نبھا اللہ ساڑی رکی توڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ دے کو پھر آئے اتھوں نظر بچا گے تو چلیے ساڑھا اندے
سفر لمیرا کھڑے لوگ لا الہ الا اللہ لوگ آگے سوال لینا لا الہ الا اللہ کیوں فرمایا کوئی نہیں پہلو انکار کرو مگر اللہ پھر اقرار کرو وہ کہنے لگے سب محبوب کہتے ہیں نہیں کلا رب وہ کہنے لگے ہم ہی کچھ کر سکتے محبوب نے کیا نہیں آج جتنے کھڑے ہیں سب بیکار سمجھتے ہو پھر جنہیں کھڑے ہیں سب بیکار جنہیں پڑے ہیں سب بیکار جنہیں تڑے ہیں سب بیکار یہ سارے کھڑے بھی پڑے بھی تڑے بھی سارے مل کے کچھ نہیں کر سکتے میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے محبوب نے دعوت دی تھی نا کہ آگے احمقاں دا سردار تے چال دا باپ آیا نام ادا عبد الحکم تے ایدی کنیت ابو جہل آ گیا حکمت دا جناب نو بڑا اعزاز ملیا ابو جہل آیا آ کے کہنے لگا محمد ہڈیاں نے بوسیدہ نے ایک کڑ گئیاں مٹی وچ رل گئیاں بھوک مار کے مسل کے بھوک مار کے اڑا دیتی نا انہاں نو دوبارہ کون زندہ کرے گا میرے محبوب نے کیا اللہ کون زندہ کرے گا محبوب نے کوڑوں نے کیا رب دی طرفوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے جواب سکھایا کہ قل یحیی الذی انشأہ اول مرہ میرے پاک پیغمبر نے دعوت دی اے لوگو مار کے کام مکری دے جانا کل قیامت کا دن ہونے دوبارہ اللہ کی عدالت سے کھڑے کیتے جاؤ گے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرو جس بات پہ یقین نہیں اور میں قرآن سنا دیا یقین کر لو یقین کر لو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ پھر پڑھو سبحان اللہ مٹی کوڑا پانی بنیو دنیا رب دے قرآن دیا تے ترجمہ شیخ القرآن قرآن دی سکولی دا ترجمہ محبوب پیغمبر دی دعوت مٹی کوڑا پانی بنیو یہ چوک تے چوکو ہوتی وقت معین بچ شکم مائی دے تیری شکل کٹی جلوٹی پھر بچہ بڑھ کے جگتے آئیو کہ تو بنی پھرے لگوٹی شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہوئیو نہ ڈر سکے بن سوٹی جو سدھرا سب بھول گیا تینو تیری گردن سک گئی موٹی دنیا دے ضائع کر لیو عارف رب مکبا کرے نہ کھوٹی فرمایا اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے پوری زندگی دا جواب دینا ہے زندگی دی فلم نا یہ ساری سیڑھی اج تیرا کیمرہ کیچ کر سکتا تے رب دے کیمرے آن تو سمجھے کچھ نہیں پوری زندگی دی سیڑھی کائنات دے سامنے چلائی جا رہی ایک ایک عمل سامنے آ رہا میں لوگوں اللہ دوبارہ اٹھاؤں دے قادر ہے اللہ دے سامنے پیش ہونے اعمال دا جواب دینے محبوب کائنات دی دعوت پیغمبر دی دنیا دی اندر آن دا مقصد اللہ دے دین دی دعوت اللہ بل بولانے آخرت دا پیغام دے مر جانے بلد تو بہتا مولا توڑ والے لوگاں کے انکار کیتا میرے پاک پیغمبر میں دل دلے آؤ محبوب کائنات روئے امت دیاں خیر خائیاں تبلیغ بھی کر دے نال راتی دعاواں بھی کر دے
ایک مبلغ دے دل دے اندر، ایک خطیب واعظ اور داعی اللہ وہ دے دل دے اندر یہ ہمدردی ہونی چاہیے اللہ گلاں وہ کروائی جنہ دی لوڑ ہے تے جنہ گلاں دا لوکاں دے دل تبدیل ہو جان تے لوکاں دی عملی زندگی بن جائے اور پھر واز ہے تو بعد یہ کہ یا اللہ میرا کم اینا کسی جو تو مینوں ہدایت تو توفیق دیتی میں وہ سنایا ہن دل بدلنا تیرا کام ہے مالک ہے نہ دے دل بھی تبدیل کر میں گیا خوشاب تو کہ نور پور تھل اور اتھے جناب ریتا دا علاقہ دوپہر ویلے جناب پروگرام دعوتی بڑی بڑی مسجد زور دی اذان ہون لگی میں یار اتنی بڑی مسجد ہے تے آبادی لگے ہے کوئی نہیں تے پروگرام تے جلسہ واز سنن واسطے بندے ہونے کتھوں نے میں نے کہ سب کھلو جو اذان ہوئی ہے نا نماز کا ٹائم ہو لین جو تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا ساکی صاحب نماز ہوئی نا شکر اللہ کیسا تے مسجد ایک بھری جویں کوئی اجتماع ہوتا ہے میں کہ یار اتنا سے خیز علاقہ تے 19 چک کے مولانا عبداللہ اوڑ رحمت کے اوڑا نے پینڈ نے سن سارے اوڑی الحمدللہ مباہد وہ اپنی اوڑی چ اوڑا نہیں بولی جی کہہ جناب دیکھو تے سی پڑھدا اتنی دنیا کہ یار اتنا زرخیز علاقہ ہے ایتھے تے اسی آئے تے سانوں پتہ لگا کہ میں آیا ساڈے تو پہلو تے اس تو بھی رستے خراب ہون گے نا کہ ایتھے آਉਣ والے کیویں آئے میں کہ ایتھے دو ہستیاں آیا کردیاں سن ایک شیخوپوری آیا کردے سن ایک روپڑی آیا کردے حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دونوں آیا کردے ایک بزرگ نے گل سنائی گل بڑی خوبصورت ہے میرا پیغام مکمل ہو گیا میں گل سناواں تے پھر دعا کریے کہنے لگے ایتھے انہاں باز کرنے نا باز تقریراں کرنیاں لوکاں کو گل سمجھ آنی تے کوئی نہ آنی تے پھر راتی جڑا مسجد دا شیر ہے نا او دی چار دیواری جڑی منڈی ہے نا بالکل فٹ دو فٹ دی اور جناب اردا کے لوگاں نے دور دور خیمیاں دی طرح اپنے ٹھارے جے بنائے تے کہنے لگے دوویں بابے نا راتی تقریراں کر کے تے مصلی بچھا کے نا تے مسجد دے شیر وچ کھلو کے تے ٹائیاں مار مار کے روڑ لگ پیندے اور دعا کر دے مالکا ایتھوں تک اوکھے ہو کے آئے ہاں تے سنا وی چلے ہاں ہن دلاں نوں بدلنا تیرا کم ہے اتے لوکاں ٹھارے چ راتی انہاں دیاں ٹھیک تے انہاں دے ہاڑے تے انہاں دی تہجد ویلے قرآن دیاں تلاوتاں سننیاں 25-30% لوگاں نے تقریراں تے بدلنا تے باقی 70% انہاں دیاں تہجداں ویکھ کے لوگ بدل جائے انہاں دیاں دعاواں تے انقلاب ہونا کملی والا رو رو کے دعا کر دے اللہ میری گل انہاں دے دلاں چ پہنچا دے امت دیاں خیر خانیاں امت واسطے نرمیاں امت واسطے احسانیاں اینو کہندے نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پاک پیغمبر دی ولادت دا مصطفی دی آمد دا مہینہ میرے کبیر نے حکم کیتا ہے میں خدا کو حکم دیتا ہے میں پورا کر دے ہاں جے کو 5 منٹ کر سکدے تے کر دے حکم اچھا لے اوہی حکم ہے میرا نکا ویر پتر اللہ انہوں دین نال سچی محبت عطا فرمائے پاک پیغمبر دی شناخت دی ولادت ہے نا تے جدوں محبوب کائنات دے گھروں سیدہ حلیمہ لے کے گئیاں نا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جناب قبیلے دے اندر بنو سعد حلیمہ سعدیہ دا قبیلہ بنو سعد وچ لے گئیاں تے گھر گھر گلاں ہو رہی ہیں بیویاں ایک دوسرے نوں نہیں جڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے نا تم ویکھیا ڈاکٹر صاحب نے ساڈا کلام نے لوگاں نے الحمدللہ بڑی محبت نال سنے تے بڑا پھیلایا تے جتھے جانا ایک گل تے دوجی آندے ختم نبوت دا نعرہ لوگ اے ضرور آندے سن سنا دیو ذرا ایمان تازہ ہو جاندا ہے محبت ملے گی پیار ملے گا انشاءاللہ تے پھر سناواں گا کہ سبحان اللہ جنے دیکھیا نا بنو سعد دی بیوی نے وہ دین میں تے ویکھ رہی ہاں محبوب دی کمال تے جمال بیان کردیاں تے جنے نہیں نہ ویکھیا سن کے آندی ہے فٹافٹ مینوں بھی لے چلو ایک دوسرے پتہ کی آندیاں نے پیاں بیویاں دے پنڈاں چ ٹولیاں گروپ بن کے خوشیاں کمیاں تے جاندیاں نے نا بیویاں تے اے بھی آندیاں نی آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے یہ ویکھنا دے تے کہو سبحان اللہ آیا ایک
लाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए हलीमा सादिया दे घर महबूब दी आमद नी आया हिक लाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए एक दूजे नु कहनिया एडा सोना बच्चा नी सुनिया हसदा दे दिल चढ़ जांदा कोई नहीं सुनाया जाना जी इधर भी दिल चढ़ेगा बोलो जज़ाकल्लाह खैरल्लाह जिंदाबाद साथी साहब ना हमारे रात बिलादत मुस्तफा दा महीने पाक पैगंबर इस्लाम दे आउण दे चाह भी कीते जाने सब तो पहली गल छोड़ो जिन्हों मुस्तफा दे दुनिया च आउण दा चाह नहीं वो बंदा ईमान तो महरूम है वो बंदा मुसलमान नहीं जिन्हों पैगंबर दे आउण दी खुशी नहीं ना वो बंदा पक्का बेईमान है आओ सारे को मोहब्बत का इजहार सुनो लोगों ने लिखा हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए लेकिन इसको आगे बढ़ हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन आ गई दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया जमे शहरों का जंग करा बुझे चेहरों पे नूर हुजूर आए तो इंसानियों को जीने का शऊर आया सोना बच्चा नी सोने आए हंसदा ते दिल चढ़ जांदा है एक बार फिर पढ़ ले नी सोने आए हंसदा ते दिल चढ़ जांदा है उंगली उठा के ओ चंद नो हिलांदा है उंगली उठा के ओ चंद नो हिलांदा है एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए अल्लाह सुभान अल्लाह बचपन में उसाद कबीले दी अंदर कबली वाले का बाबू भी चल दे ना तिखड़ दोपहरे बच्चे खेलते ने नाल कबली वाला खेलदा है भाई खाबर तेरा आर्डर पूरा हो गया इधर लिखिया दे बाबू खेलदे ने ते उठे ना तो यासिर साहब उत्ते उत्ते कबली वाले दे एक बदली दा टुकड़ा चलदा है किया मुस्तफा जिधर जांदे ने बागियां ते तोपे एक बदली दा टुकड़ा मुस्तफा ते छावन करदा जा रहा है मेरे पैगंबर दे बचपन दा वाकया बनो सादा लोगा वेखिया तुरदा है दरख्त नाल तुरदे ने बदलियां दे टुकड़े नाल तुरदे खलोंदा सारा कुछ उत्थे रुक जांदा है बीबियां बनो सादियां एक दूजे नु गिल पेंदियां होणगियां नी सुनिया एडा सोना है कि हर एक सोना ओदे अगे झुक जांदा है जिस वेले रुकदा ज़माना रुक जांदा नाली ऊंची पढ़ लो सुनिया हर एक सोना ओदे अगे झुक जांदा है जिस वेले रुकदा ज़माना रुक जांदा है एडी सोनी चाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए जदों नहीं सी ना आया हलीमा दे पल्ले कुछ नहीं सी जिद्दन दा आया हलीमा दे भाग ही जाग पे हलीमा दी गुल्ली दा डिजाइन भी बदल गया रंग भी बदल गए हलीमा दे वाले दे आ रहे कि पता दे करिए नी सुने आए हुण दियो पैसा भी निकाल दी सुने आए हुण दियो पैसा भी निकाल दी पता करो हुण ते ओ दीवा भी निकाल दी जिदे घर नूरे नबुव्वत चमकदा पिया ओने दीवे की बात नी सुने आए हुण दियो पैसा भी निकाल दी पता करो हुण ते ओ दीवा भी निकाल दी ए सब जमाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण दे चलिए लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کے سچے وفاداروں کی بڑھ کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنا دیتے ہیں سارے اور انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ حاجی رفیق صاحب واسطے، چودھری رفیق مسرا صاحب واسطے رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد عارف شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ، اور جتنے میرے بزرگ اے سارے پیارے دنیا تو جا چکے انہیں سارے آئے، اور جتنے بیمار ہیں انہیں سارے آئے کی دعا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم